کے بعد لے کے سب دی احترام سامعین عزیز وقار بالخصوص اہل محلہ اور صاحب محفل ہمارے عامر بھائی کی جنہوں نے یہ عظیم الشان محفل نعت منعقد کی، اور میں یہ کریڈٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں بزم نور مجسم کے ان مجاہدوں کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاقان رسول کو، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں اجاگر کرنے کے اس طرح کے محافل منعقد اور اس طرح کے محافل منعقد کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خالق لم یزل روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کرے اور ان کو اور عروج و دوام نصیب کرے۔ حضرات محترم، در حقیقت یہ محافل منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے نبی کی محبت پیدا ہو، ہم اپنے نبی سے بہت زیادہ محبت کریں، ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات، ہمیں اپنی نبی کی سیرت کے بارے میں پتہ ہو، تاکہ یہ جو اثاثہ ہے، یہ جو معاملات ہیں، ہم اپنی اولاد کے اندر کنورٹ کر سکیں۔ اگر اس طرح کے محافل منعقد نہیں ہوں گی، اس طرح کے محافل میں ہم شرکت نہیں کریں گے، تو یقین جانیے ہماری اولاد کو ہمارے نبی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے نور مجسم قزم کو کہ ماشاءاللہ جو یہ محافل منعقد کر رہی ہیں، اور اہل خانہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھر پر اہتمام کیا۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کی تھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کے والد تھے عبد الرحیم، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اللہ تبارک و تعالی میرے اعمال کو قبول کرے یا نہ کرے، ہاں سرکار کی محفل جو منعقد کی جاتی ہے میں اس میں باوجود شرکت کرتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میری سوچ ہے، اللہ پاک اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو ہم اس طرح کے اپنا ذہن بنا کر آتے ہیں، اپنے عقائد و نظریات کو مضبوط کر کے آتے ہیں، ہمیں ایک سوچ ملتی ہے، ہماری ذہنی تربیت ہوتی ہے، تو اس طرح کے محافل میں شرکت کرنا میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس پر بھی ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا تیرا کرم، تیرا فضل، تو نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، جیسے ہمارے نقیب محفل ماشاءاللہ زور دیتے ہیں وقتاً فوقتاً، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہمیں اپنی زبانوں کو ان الفاظوں سے تر رکھنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل اسے سپاٹ ہو کر ایسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ مسئلہ کیا ہے، بالکل پریشان شکل بنا کر کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافل جو منعقد ہوتی ہیں، پریشان لوگ آتے ہیں، خوشحال ہو کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب جب ایسے مواقع ملیں پر اپنے ایک ذہن بنے، اللہ کے ذکر سے، اس کے حبیب کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات ہم لوگ کچھ زیادہ مبالغہ آرائی بھی کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، مسائل شرعیہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے پڑھ کر کوئی ماورا نہیں ہے۔ تمام معاملات، تمام اعمال و افعال جو ہوتے ہیں وہ دائرہ شریعت میں رہ کر کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہو یا ہمارے رب کی ذات ہو، ان کے بارے میں جب بھی ہم کوئی کلام کریں ہمارے الفاظ کا چناؤ اچھے سے اچھا بنے۔ عربی لغت کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، ایک لفظ اس کے کئی معنی ہیں۔ گردان، پروناؤن، ضمائر جن کو ہم کہتے ہیں، کئی ضمائر ہوتی ہیں، ان ضمائر کے بنیاد پر ایک لفظ کے کئی معنی متحقق ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہماری سوچ کا زاویہ اور ہمارے الفاظ کا پیمانہ درست نہیں ہوگا، معاذ اللہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ جو دین اسلام نے ایک قیودات متعین کی، ہم ان کو روند کر کے باہر چلے جائیں گے۔ اللہ میرے، آپ کے، ہم سب کے ایمان کی، جان کی حفاظت کرے۔ یاد رکھنا، جان سے زیادہ جو قیمتی مسلمان مومن کا اثاثہ ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ایمان کی فکر نہیں ہوتی، ایمان سلامت لے جانے کی فکر نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، علماء فرماتے خطرہ ہے کہ بوقت نزاع اس کا ایمان سلب کر گیا۔
مجھے آپ کو ہم سب کو غور کرنا چاہیے ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر ہوتی ہے. صرف زبانوں سے اقرار کرنا اور زبان سے کہنا، جیسے ہمارا ایک محاورہ مشہور توبہ توبہ، یہ لفظ استعمال کر کے میں گناہ سے بچ جاؤں یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو محاورہ تھا میں نے استعمال کر لیا ہے. توبہ کا مقصد یہ ہے، توبہ کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، اگر میں نمازیں قضا کرتا ہوں، میں نمازیں چھوڑ دیتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ توبہ کروں گا. باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری اس توبہ کو قبول فرما اور میں آئندہ یہ نماز قضا نہیں کروں گا، جو قضا ہو چکے ان کو ادا کروں گا. توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ سابقہ جو نماز قضا ہوئی ان کو ادا کروں، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کروں اور صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں. اس توبہ کو قبولیت ہوتی ہے. ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. محاورتاً عمومی طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ الفاظ قائم ہوتے ہیں توبہ توبہ، یہ درست نہیں ہے. اسی سے ملتے جلتے اور بھی سلسلہ ہمارے یہاں رائج ہوتا ہے. بعض اوقات اگر ہاتھ کے اوپر نجس چیز لگ جائے، ہاتھ آلودہ ہو جائے، ہاتھ کو نجاست لگ گئی ہے، اب ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ہم جب دھونے لگتے ہیں کیوں کر رہے ہیں، پانی بھی چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ طاہر ہے. پانی میں یہ صلاحیت رکھی ہے تو وہ طاہر ہے اور مطہر کرنے والا ہے. پانی پاک ہے اور یہ پاک کرنے والا ہے. اللہ کریم نے اس پانی کو یہ سعادت عطا کی ہے. ہمارے جسم کے کسی بھی عضو پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے، ہم اس نجاست کو زائل کر دیں، زوال نجاست تو وہ طہارت کا باعث بن جاتا ہے. زوال نجاست طہارت کا باعث بن جاتا ہے. کلمہ نہیں بھی پڑھوں گا نا میرا ہاتھ پاک ہو جائے گا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ علم سے دوری، علماء سے دوری کی بنا پر ہم اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے، ہم انہیں کو لے کر کے چلتے ہیں. جیسے سفر میں بعض لوگوں کو وسوسے ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی درست نہیں ہیں. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھی. حضرت درود پاک کے حوالے سے بہت زور دے رہے تھے. آئیے میں آپ کو درود کی ایک فضیلت بھی سناتا ہوں. جو شخص یہ چاہتا ہے مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، میں اس کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس پر عمل کرے گا، پیارے آقا کی زیارت نصیب ہو. اور سب سے پہلا جو عمل ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جس شخص نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اس وظیفے پر عمل کیا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو کتاب دلائل الخیرات تصنیف کی گئی ہے، حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء فرماتے ہیں جو دلائل الخیرات کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جس میں میرے اور آپ کے نبی کی ذات پر درود پاک بہترین انداز میں تحریر کیے گئے ہیں، فرمایا جو دلائل خیرات کی پابندی اختیار کرتا ہے، میرے اور آپ کے نبی اس کو اپنی زیارت سے مشرف کرتے ہیں. اور دلائل الخیرات تصنیف کیسے کی گئی؟ دلائل الخیرات کو لکھنے کی وجہ کیا بنی؟ حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تعریفوں کے، جن کے اوصاف کے، جن کے کمالات کے ڈنکے زمین و آسمان پر بج رہے تھے، ان کو ایک لڑکی دیکھتی ہے، ایک بچی دیکھتی ہے، یہ گئے ہیں اور پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈھونڈ لیں ایک کنویں کے کنارے. کنویں کے کنارے موجود ہیں اور پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بچی دیکھتی تو مسکراتی ہے. آپ کو جانتی تھی، پہچانتی تھی. اللہ والے اللہ والوں کو جانتے ہیں، اللہ والے اللہ والوں کو جانتے ہیں. ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. اس بچی نے پہچان لیا تھا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو کہنے لگی آپ کے ڈنکے تو زمین و آسمان پر بج رہے ہیں اور آپ کے حالات یہ ہیں، آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کنویں سے
پانی نہیں نکال سکتے، اس بچی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، اپنا تھوک ڈالا، آنن فانن اس کنویں کا پانی بلند ہو گیا۔ سلیمان بن جرذولی نے خود پانی بھی بھرا، اپنے قافلے والوں کو پانی بھی پلایا۔ اس کے بعد اس لڑکی سے پوچھنے لگے یہ تو بتا یہ ملکہ کیسے ملا، اللہ نے یہ سعادت کیسے عطا کر دی؟ وہ کہنے لگی مجھے اور کچھ پتا نہیں ہے، میں محمد عربی کی ذات پر درود پڑھتی ہوں، اللہ نے یہ کمالات عطا کر دی۔ سلیمان بن جرذولی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ عہد کیا، یہ نیت کی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی کتاب لکھوں گا۔ آپ نے کتاب لکھی جس کا نام دلائل الخیرات لکھا، اور یہ کتاب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا کی زیارت ہو، ہم دلائل الخیرات کی پابندی کریں۔ ربیع نور شریف کا مہینہ بالخصوص، اس مہینے کے اندر ہمیں شمائل مصطفیٰ، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کلام کرنا، آپ کا رام کرنا، یہ سارے کے سارے معجزات ہی ہیں، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، دلائل الخیرات کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ جس کے اندر میرے اور آپ کے نبی کا شجرہ لکھا ہوا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن عدنان، یعنی 16 نسبتوں تک کا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے وہ اس سیرت مصطفیٰ کے اندر تحریر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ درود تاج بھی پڑھا کریں، لیکن یاد رکھیے گا جب بھی پڑھنے کی سعادت ملے پہلے کسی اچھے درست پڑھنے والے کو سنا لیا۔ اگر کسی اچھے پڑھنے والے کو نہیں سنائیں گے تو ہم غلط پڑھتے رہیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، ہم یہ سوچیں گے ثواب ملے گا، نہیں، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس کا پہلے کام ایکسپیرینس لیتے ہیں، اس کا تجربہ لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے تحت کام کرتے ہیں، پھر جا کر ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح درست جو پڑھتے ہیں لوگ ان کو سنائیں گے، وہ اوکے کر دیں گے تو پھر ہمیں پڑھنا چاہیے، بغیر کسی کو سنے ہم پڑھیں گے ایسا نہ ہو نیکیاں حاصل کرنے کے بجائے گناہوں کا سلسلہ ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگرچہ یہ محفل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہے، میلاد کے حوالے سے، لیکن اہل بیت کا تذکرہ کرنا یہ بھی سرکار کا تذکرہ کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوتی تھی، چاہے علی المرتضیٰ کا تذکرہ ہو، حسنین کریمین کا تذکرہ ہو، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہو، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشی ہوتی تھی۔ آپ کے اہل بیت کا تذکرہ کرنا بھی آپ کا تذکرہ کرنا ہے، تو اہل بیت اطہار کے متعلق بھی سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ کتاب ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو ہمیں یہ طریقہ دیا ہے، اگر ہم اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے تعلق کو قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ہمیں بتا دیا تھا آنے والے فتنوں کے بارے میں، اور بتایا تھا اے لوگوں جب فتنے آئیں گے تم ان دو چیزوں پر عمل کرو گے تو تم فتنوں سے محفوظ رہ جائیں گے۔ یقیناً مجھے اور آپ کو فکر ہوتی ہے، میں نے کوئی کاروبار سیٹ کیا، میں نے کوئی سلسلہ اختیار کیا، میں نے کوئی فیکٹری بنائی، میری یہ فکر ہوتی ہے اچھے انداز سے میرا کاروبار عروج حاصل کرے۔ جب میرے کاروبار نے عروج حاصل کر لیا اب میری فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد اس کو اچھے انداز سے لے کر کے چلے، میری اولاد اس میں ترقی کرے، ایسا نہ ہو کہ یہ کاروبار متاثر
ہو جائے. یقیناً مجھے آپ کو ہم سب کو یہ فکر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. میرے اور آپ کے نبی ہمارا وہ نبی ہے جس نے طائف کی وادیوں میں لہلوہان ہو گیا. ہمارا وہ نبی ہے جس نے ہجرت کی ہے. ہمارا وہ نبی ہے جنہوں نے اپنوں کے ظلم کو بھی برداشت کیا ہے, پتھر کھا کر بھی دین کی دعوت دی ہے. میرے اور آپ کے نبی نے اتنی مشکل سے اس دین متین کو ہم تک پھیلایا ہے, اس کی آبیاری کے لیے کوششیں کی ہیں. جب دین پھیلنے لگا تو یقیناً اب میرے اور آپ کے نبی کو یہ فکر ہو گئی, اللہ نے دین عطا کر دیا, شریعت کا نفاذ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوشش سے لوگ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. اب میرے اور آپ کے نبی کو یہ فکر لاحق ہوئی, اب دین تو آ گیا ہے, نظام چھا گیا ہے, اب اس کو محفوظ کیسے رکھا جائے گا, اس کو بچایا کیسے جائے گا. میرے اور آپ کے نبی نے صبح قیامت تک کے لیے ہمیں یہ وظیفہ عطا کر دیا ہے. اے لوگوں, انی تارک فیکم الثقلین, میری آل, میری عطرت اور قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ تم اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کا بھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج ہمارے معاشرے میں جو فتنے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے قائم رکھو گے, کیوں, یہ وزنی ہے. یہ کیا ہے؟ وزنی ہے. یہ ان کو ہلانا آپ اور ہم سنتے ہیں واقعہ کربلا کے بارے میں. یہ وزنی کتنے ہیں, یزید کتنے تعداد کے اعتبار سے ہے, ان کی قوت کتنی تھی, ان کے کتنے معاملات تھے. امام حسین تنہا تھے, امام حسین نے سر نگو نہیں کیا بلکہ شہادت کو فوقیت دی, وہاں پر یہ علم کو بلند کیا. اللہ کریم نے بظاہر یزید کو پتا دی لیکن در حقیقت امام حسین کو صبح قیامت تک کے پتا کر دی. تو امام حسین نے سر نہیں جھکایا. تو فرمایا اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنے دامن کو مضبوطی کے ساتھ قائم کر لو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. گمراہ وہی ہوگا جو اہل بیت اطہار یا قرآن کریم فرقان حمید میں سے کسی ایک کو ترک کر دے. آج ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب فتنے ہیں. کوئی صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اہل بیت اطہار کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے, اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, صحابہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کو ترک کیا ہے یا اہل بیت اطہار کو ترک کیا ہے؟ اگر میں اور آپ اہل بیت اطہار سے صحیح معنوں میں محبت رکھیں, قرآن کے فرمودات پر عمل کریں, یاد رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اس لیے قرآن کو بھی وزنی قرار دیا گیا ہے, قیمت کے اعتبار سے نہیں, قیامی کے اعتبار سے نہیں. میں اور آپ دیکھتے ہیں ڈالر آج کہاں پہنچ گیا, لیکن اس کی ویلیو کیا ہے, پھونک مارے اڑ جائے. قرآن کریم کو یہ قیامی چیز نہیں بنا کر کے پیش کیا بلکہ فرمایا یہ وزنی ہے. کس اعتبار سے وزنی ہے؟ لوگ جتنی کوشش کر لیں قرآن کریم اپنے مطلب کے ترجمے تو کر سکتے ہیں لیکن قرآن کریم کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. جو الفاظ ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کا ذمہ لیا ہے. اہل بیت اطہار سے اگر ہم محبت کریں گے, اہل بیت اطہار کے اقوال پر عمل کریں گے, ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں گے, دنیا اور آخرت میں برکتیں ملیں گی. آئیے میں آپ کو خاتون جنت کی ایک بات بتاتا ہوں. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ہم سب کو پتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آج لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ لبرل لوگ ہیں, کہ خواتین کے ان کے حقوق کو, خواتین کے حقوق 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے.
ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا، بچیوں کے وراثت کے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا اور کہا تھا جب یہ ماں بن جائے گی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی، اولاد والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی، اللہ کریم اس کا صلہ یہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت ان کو عطا کر دے گا۔ اور فرمایا والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس نے اپنے والد کو راضی کیا، والدین کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جنت کی خوشخبریاں عطا کی۔ یہ لوگ آج ہمیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں، نہیں، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، دین اسلام کے اندر مکمل رولز بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی کمزوریاں ہیں، ہماری سستیاں ہیں، ہم قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان، ہمارے کلمہ گو، ہم میں اٹھنے بیٹھنے والے، وہ بھی جب ان کی باتیں سنتے ہیں کہتے ہیں بات تو درست کہہ رہا ہے، یہ خواتین کے حقوق کی بات کہیں تو درست رہا ہے، ہاں ہمارے ہاں ظلم ہوتا ہے۔ ارے دیوانے، اب تم نے علم دین حاصل نہیں کیا، قرآن کریم کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اب تمہیں اویئرنس ہی نہیں ہے، تو تم اپنی عقل کا ماتم کرو نہ کہ دین اسلام پر قانون تشریح کرو۔ تو خاتون جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے آپ کو رسپیکٹ دی، یہ ہماری تعلیم دی کہ ہم اپنی بچیوں کو رسپیکٹ دیں۔ فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوں، اچھی پرورش کی، ان کو رخصت کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہو۔ صحابہ نے عرض کی 3 ہو، فرمایا 3 اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تو خاتون جنت جن کی تربیت میرے اور آپ کے نبی نے کی، قربان جائیے، کئی دنوں سے گھر میں فاقہ چل رہا تھا، روزے رکھ رہے تھے، ایک دن مسکین آیا، اس کو دے دیا، افطار تیار کیا، مسکین آیا، سائل نے صدا لگائی، اٹھا کر ان کو دے دیا، اگلے دن یتیم آ گیا، اس نے صدا لگائی، اس کو دے دیا، ایسے کئی دن چلتا تھا۔ خاتون جنت اور بچوں کی، شہزادوں کی طبیعت بھی خراب ہونے لگ گئی۔ خاتون جنت نے اپنی ایک چادر نکال کر دی علی المرتضیٰ کو، اے علی اس کو جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ، اے علی جاؤ اس کو بازار میں بیچ کر آؤ، جو دراہم و دنانیر آئیں ان سے سودا سلف لے کر آؤ، اتنے دنوں سے شہزادے بھوکے ہیں تاکہ ان کی بھوک ختم کی جا سکے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ چادر لیتے ہیں اور لے کر کے بازار چلے جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں، وہ چادر بکتے صرف اور صرف 6 دینار کی، 6 دینار کی وہ چادر بکتی ہے۔ علی المرتضیٰ 6 دینار لے کر دوسری مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تاکہ راشن لیا جا سکے، سودا سلف لیا جا سکے۔ راستے میں ایک سائل مل جاتا ہے، اے علی اتنے دنوں سے فاقے سے ہوں، آپ کا گھرانہ تو بہت بڑا گھرانہ ہے، اے علی آپ لوگوں نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا ہے، رحمت کونین کے تربیت یافتہ ہو۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اے علی بہت دنوں سے فاقے سے ہوں، بچے بھوکے ہیں، کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا کتنی رقم چاہیے؟ سامنے والے نے عرض کی 6 دینار چاہیے، 6 دینار چاہیے۔ جیب میں کتنے دینار تھے؟ 6 ہی دینار تھے۔ میں اور آپ ہوتے تو سوچیں ہماری کیا کیفیت ہوتی کہ مہینے کے آخری دن جب ہوتے ہیں، گھر والوں نے ایک پرچی بنا کر کے دے دی، بھئی یہ چیزیں لے کر آؤ، اور رقم بھی مخصوص ہے جیب میں، آگے کسی نے سائل نے آواز کی، کیا ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک جو پیشہ ور گداگر ہے نا، پیشہ ور گداگر، دودھ لینے گئے تو پیچھے کھڑا ہوا ہے، روٹی لینے گئے تو پیچھے کھڑا ہوا ہے، ان کو دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہوتی ہے، ان کو دینا، ان کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں تو مانگتے رہو، ہم دیتے رہیں گے، جس کی وجہ سے جو حقدار ہوتے ہیں ان کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو شعور عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم عطا کیا، تو دیکھا کریں، کسی کو جھاڑا نہیں کریں، جھڑکا نہیں کریں، اللہ خوش کرے، دعا دے کر کے چلتے چلتے۔ بعض ایسے سفید پوش ہوتے ہیں جو جن کے انداز سے، مانگنے کے انداز سے لگ رہا ہوتا ہے یار یہ حقدار ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھنا چاہیے، رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے۔ دنیا گلوبل ویلیج ہو گئی، ساری دنیا ہمارے قریب آ گئی، رشتہ دار ہم سے دور ہو گئے۔
میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، جب تم اپنے گھر کو بنانے لگو، اپنے گھر کی دیوار اونچی نہ بنانا جس سے تمہارے پڑوسی کو ہوا رک جائے، تمہارے پڑوسی کے گھر میں آنے والی ہوا رک جائے۔ میرے اور آپ کے نبی نے کتنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ صحابہ عرض کرنے لگے، قسم بخدا ہم سمجھے اللہ کے حبیب پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حقدار کر دیں۔ یہ ہمارے اسلام میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، حکمت عملی کے ساتھ ایسے انداز سے کہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو، سیٹ پر ہو جانا چاہیے۔ اور میں اور آپ پیسے نکالیں گے، سوچیں گے اپنا بھی کام چلانا ہے، ایک فطری کیفیت بھی ہے، کیونکہ ہمارا اللہ کی ذات پر یقین کامل نہیں ہے، ہمارا یقین اپنے رب کی ذات پر بھی کامل نہیں ہے۔ وہ رب جو پرندے صبح بھوکے جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، رب کی ذات پر توکل کرنا سیکھنا تھا، میں ان سے سیکھیں۔ تو علی المرتضیٰ سے کہنے لگے 6 دینار چاہیے۔ علی المرتضیٰ نے 6 دینار نکالو کر اس کو دے دیے۔ 6 تو چل جائے گا کام، ہاں کل چل جائے گا۔ علی المرتضیٰ نے 6 کے 6 دینار ان کو دے دیے۔ آپ چل پڑے، گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ کب خاتون جنت کو کیا جواب دوں گا؟ آگے جاتے دیکھتے ایک شخص ملتا ہے، اے علی میرے پاس یہ اونٹنی ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، اے علی کیا آپ یہ ہم سے لوگے؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، ادھار پر دیں گے تو بتا دو۔ کہنے لگا ہاں ہاں اے علی میں ادھار پر دے دیتا ہوں۔ کتنے دینار کی؟ کہنے لگا 60 دینار کی۔ اے علی میں بیچنا چاہتا ہوں 60 دینار کی، آپ مجھ سے لے لیں، آپ پیسے بعد میں دے دیجئے گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا نہیں اتنے نہیں ہے میرے پاس میں 40 دینار دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ اونٹنی آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے 40 دینار دے دیجئے گا، مجھے 40 دینار دے دیجئے گا۔ علی المرتضیٰ نے اونٹنی لی اور چلنے لگے۔ آگے جاتے ہیں، ایک اور شخص کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی بیچو گے؟ فرمایا ہاں ضرور بیچوں گا۔ اے علی کتنے کی بیچو گے؟ آپ بتاؤ کتنے کی بیچو گے؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا آپ بتائیں۔ سامنے والے نے خود سے کہا اے علی میں یہ اونٹنی 100 دینار کی بیچوں گا، اے علی یہ اونٹنی میں 100 دینار کی بیچوں گا۔ علی المرتضیٰ نے اونٹنی اس کو دے دی، 100 دینار لیے۔ آگے جاتے ہیں تو جس سے خریدی تھی 40 دینار اس کو دے دیے، 60 دینار علی المرتضیٰ کے پاس بچ گئے۔ رب کی ذات پر کیسا یقین کامل تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، لوگوں جو اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرتا اللہ ایک کے بدلے 10 عطا کرتا ہے۔ 6 دینار خرچ کیے، اللہ نے 60 عطا کر دیے۔ اب علی المرتضیٰ جاتے ہیں، سودا لیتے ہیں، سودا لے کر کے گھر پہنچتے ہیں۔ ہم غور کریں ہماری جو آمدنی ہو، ہم گھر میں سودا لے کر جائیں، خاتون جنت تھی نا، سرکار کی تربیت یافتہ تھی نا، ان کو پتا تھا جو کپڑا دیا تھا اس کی مالیت کتنی زیادہ نہیں ہے۔ خاتون جنت نے علی المرتضیٰ کو دیکھا، سودا 6 دینار قیمت سے زیادہ لے کر کے آئے ہیں، زائد سودا لے کر کے آئے ہیں۔ وہ پوچھنے لگی اے علی یہ کیا ماجرا ہے؟ ہماری بیگمات ہوتی وہ تو خوش ہو جاتی، مثلا اس کی لاٹری نکلی آج سرتاج کی کوئی لاٹری نکلی ہے وہ تو خوش ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے نبی کی تربیت یافتہ تھی۔ کہنے لگے اے علی یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کی قیمت مالیت اتنی نہیں تھی جتنا سودا جتنا راشن آپ لے کر کے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سارا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے اے علی کیا میرے والد کو یہ بات نہیں بتاؤ گے؟ کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ ضرور بولو گے۔ یہ اہل بیت کے کمالات ہیں، یہ اہل بیت کی تربیت کا صلہ ہے، ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کا نفاذ کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے محب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر میں بیٹھ کر غلاموں کی تربیت کر رہے ہیں، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ کو دیکھتے مسکرانے لگے ہیں اور علی جیسے جیسے قریب آتے گئے
جیسے جیسے قریب آتے گئے، ساتھ صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق اعظم بھی تھے۔ آج لوگ صدیق سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، علی المرتضیٰ پر قانون تشریح کرتے ہیں، بعد علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صدیق اکبر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے علی کو دیکھا، میرے اور آپ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے علی قریب ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، قدر والے جانتے ہیں قدر والوں کی قدر، قدر والے جانتے ہیں قدر والوں کی قدر کو۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں ان بزرگوں کے اندر ایسی محبت ہوا کرتی تھی۔ صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، اے علی کیسے آنا ہوا؟ اے علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ اے علی کیا کہنا؟ علی المرتضیٰ مسکرانے لگے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، آپ بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ علی المرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے۔ یہ پہلی ملاقات ہے اس واقعے کے بعد، لیکن صحابہ کو پتا تھا اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے ہمارے نبی کی نظروں سے کچھ اوجھل نہیں ہے۔ تو علی المرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، علی نے آج اللہ کی ذات پر کتنا کامل یقین کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی ہے۔ اے میرے غلاموں سنو، سارا واقعہ صحابہ کو سنایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، اے علی میکائیل بیچنے آئے تھے، اسرائیل خریدنے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر آپ نے کامل یقین کیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ کیا اصحاب بدر کے جو معاملات ہوتے، قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ کیا تھا؟ ان کا بھی رب کی ذات پر یقین قابل تھا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم اپنے رب کی ذات پر یقین قابل رکھیں، ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اہل بیت سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں۔ یاد رکھنا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس طرح کی عظیم الشان محافل اپنے اپنے گھروں میں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا، انشاءاللہ فرائیڈے کو، آنے والے فرائیڈے کو انشاءاللہ ایک بہت بڑی محفل گرین سٹی کے اندر ہونے جا رہی ہے، مدینہ مسجد میں۔ آپ تمام نے اس کی دعوت کو عام بھی کرنا ہے، آپ تمام نے اس کی دعوت کو عام بھی کرنا ہے اور اس میں شرکت بھی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے وقاص بھائی بھی منعقد کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ماہ آیا ہے، یہ گزر جائے گا، لیکن یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محافل منعقد کرنے کے بارے میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، جو ہمارے لیے محافل کو منعقد کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں جو ہم سے بھی خوش ہوتا ہے۔ یقیناً یہ محافل منعقد کرنا یہ ہمارے نبی کی خوشی کا باعث ہے۔ ہمارا نبی خوش ہوگا، میری اور آپ کی بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں منافق ایسے تھے، نمازیں پڑھنے آتے تھے، بظاہر روزے رکھتے تھے، بظاہر جہاد بھی کرتے تھے، میرے اور آپ کے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے، محبت کے دعوے میں کھوکھلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1 2 3 نہیں بلکہ قرآن میں پوری کی پوری سورۃ المنافقین کا نزول فرما دیا اور ان تمام کا پردہ چاک کر کے میرے اور آپ کے نبی کو بتا دیا۔ ہمیں بھی بتا سورۃ المنافقون کو پڑھیں، ایک ایک منافق کے بارے میں بتایا گیا، یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بظاہر نیک بنتے۔ تو عبادات سوم و صلات اچھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کے ہمیں اپنے نبی سے محبت بھی کرنی ہے اور اپنے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔